والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر بزرگوں اور معزز بھائیوں، شعبان المعظم کا مہینہ خیر و عافیت سے نصف کو پہنچ چکا ہے، اور یہ جو لیلۃ النصف من شعبان یعنی شعبان کی 15ویں رات جو ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم رات ہے۔ ابتدائی طور پہ اس رات کی جو حقیقت ہے اور جو اس کی تحقیق ہے، اس کے حوالے سے علماء کرام میں 2 فریق ہیں۔ ایک فریق وہ اس رات کے بارے میں جتنی بھی تفاصیل آئی ہیں روایتوں میں، اس کے وہ قائل ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صادر ہونے والے مقادیر ہیں وہ ملائک کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں۔ کتنا رزق اس شخص کا باقی ہے، کتنی عمر اس شخص کی باقی ہے، کب اس کی موت ہونی ہے، کب کس نے پیدا ہونا ہے، یہ تمام قسم کی جو تفاصیل روایات میں موجود ہیں، علماء کا ایک فریق وہ اس کو درست مانتا ہے اور اس پر اعتماد کرتا، جبکہ دوسرا فریق وہ تفاصیل تو نہیں مانتے، اس حد تک وہ اس رات کی فضیلت قبول کرتے ہیں جس حد تک صحیح روایات میں یہ فضیلت موجود ہے۔ مثال کے طور پہ صحیح حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام، اپنی آرام گاہ میں موجود نہیں تھے۔ جب میں نے حضرت کی تلاش کی تو مجھے پتہ چلا کہ حضرت قبرستان میں موجود تھے۔ قبرستان بھی کوئی عام قبرستان نہیں بلکہ جنت البقیع، مدینہ منورہ کا جو قبرستان مشہور و معروف ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یا عائشہ آج کی رات بہت عظیم رات ہے، فإن اللہ تعالی ينزل بها إلى سماء الدنيا لغروب الشمس ويقول هل من مستغفر فأغفر له وهل من مسترزق فأرزقه وهل من مبتلا فأعافيه۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں، کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دے دوں، اور کوئی پریشانیوں میں مبتلا ہے
فَأُعَافِيهِ کہ میں اس کو عافیت دے دوں۔ یہ جو روایت ہے، علماء کرام نے اس روایت پہ جو کلام کیے ہیں وہ بے قیمت ہیں، بہت عالی ہیں، اور آج ہمارا بھی یہی ارادہ ہے کہ لوگوں نے شب برات تو منا لی، لیکن جس طریقے سے وہ شب برات منائی گئی، اس کو تیز کریں، وہ طریقہ سنت سے ثابت تھا یا نہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ یہ وہ روایت کا ٹکڑا ہے جسے لوگوں نے اپنا مقتدا بھی بنایا، بڑے زور و شور سے اس پہ عمل بھی شروع کیا، اور جی قبرستانوں کی صفائیاں ہو رہی ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، قبرستانوں میں بازار اور میلے کا منظر ہے، پھول خریدے جا رہے ہیں، اگر بتیاں مارکیٹ سے ختم ہو رہی ہیں، اتنے بڑے پیمانے پہ خریدی جا رہی ہیں، اور یہ تمام سلسلے کرنے کے بعد حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں۔ دوسری طرف نوجوان نسل اس کو شب برات میں لگا دیا پٹاخوں پہ، ان کو شب برات میں لگا دیا آتش بازی پہ، اور ایک طریقے سے والعیاذ باللہ واستغفر اللہ ایسی عقیدت سے یہ کام کیے جا رہے ہیں گویا کہ یہ شریعت کا حصہ ہو، گویا کہ یہ خدا نخواستہ فرض یا واجب یا سنت ہو، اور اکثر و بیشتر ایسے لوگوں سے جب بات کی جاتی ہے تو دو عذر پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں معلوم نہیں تھا، اگر معلوم نہیں تھا تو آج ہم بتا رہے ہیں، غور سے سن لیں کہ یہ جو جتنے بھی طوفان بدتمیزی برپا کیے جا رہے ہیں، پٹاخوں کی صورت میں، آتش بازی کی صورت میں، راتوں میں گلی محلوں میں شور ہنگامے کی صورت میں، یہ عبادت نہیں بلکہ یہ گناہ ہے۔ اور جس طرح قبرستانوں میں میلے ٹھیلے اور مجلسیں لگائی جا رہی ہیں، یہ بھی عبادت نہیں بلکہ گناہ ہے۔ اور ایک اصل اہم قاعدہ ہے کہ جس چیز کی عظمت مسلمہ ہوتی ہے اس چیز کی توہین بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہوتی ہے۔ ایک شخص والعیاذ باللہ عام سرزمین پہ زنا کر رہا ہے، اس گناہ کی حیثیت کچھ اور ہے، اور ایک شخص مکہ مکرمہ کے اندر جا کے اس طرح کا عمل کر رہا ہو، اس کا گناہ کی حیثیت بہت بڑی ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کو نصیب کر دیں، اس میں عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، نماز کا اجر زیادہ ہے، روزے کا اجر زیادہ ہے، تلاوت کا اجر زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ حج جیسا عظیم مقام، حج جیسی عظیم عبادت، رجع کیوم ولدتہ امہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جو شخص
کامیاب حج کر لے وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہے، لیکن اس حج میں اگر گناہ ہو جائے، اگر غلطی ہو جائے، جسے فقہا جنایات کہتے ہیں، تو جنایات کے بدلے میں گناہ بھی زیادہ ہے۔ تو میرے محبوب بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مسلمانوں کے دلوں میں مبارک اوقات کی محبت ڈال دی ہے۔ عام دنوں میں مسلمان موجود ہیں، لیکن جمعے کے دن کی جو مسلمانوں کی کیفیت ہے وہ عام دنوں سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ جمعے کی عظمت کی محبت اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دی۔ یہی مسلمان سال کے 11 مہینے موجود ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں جو توجہ ہوتی ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، وہ عام 11 مہینوں سے مختلف ہوتی۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ رمضان المبارک ایک عظیم مہینہ ہے۔ اسی طرح لیلۃ النصف من شعبان، جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں بھی مسلمان متوجہ ہو جاتے ہیں عبادت کی طرف، مسجد کی طرف، تلاوت کی طرف، خیر اور حسنات کی طرف۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ رات مبارک رات ہے۔ امام العصر آیت من آیات اللہ، المحدث الکبیر حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح ترمذی میں اس رات کے بارے میں فرمایا ہے وَلَهُ مَزَايَا كَثِيرًا، اس رات کی فضیلتیں بہت ہیں۔ وَثَابِتَةٌ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ، اور اس رات کی فضیلتیں محدثین اور فقہاء کے نزدیک ثابت ہیں۔ اسی طرح ہمارے حنفیہ کے بہت بڑے عالم اور محدث امام العصر حضرت علامہ شیخ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ، جو ترکیہ کے مفتی اعظم بھی تھے اور پھر جامعہ ازہر میں بہت بڑے عالم بھی تھے، حضرت نے اپنے مقالات میں ایک رسالہ لکھا ہے جس کا موضوع اسی رات کی فضیلت ہے۔ اور میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ شیخ زاہد الکوثری نے فرمایا کہ 8 روایات اس حوالے سے موجود ہیں، ان میں سے 5 یا 4 روایات میں قدر کلام ہے، لیکن بقیہ جو 4 روایات ہیں وہ بلا کسی شک شبے کے صحیح ہیں، ثابت ہیں اور مسند ہیں۔ تو اس لیے پہلا مسئلہ جو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ شعبان کی 15ویں رات کی حیثیت کیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں قبرستان جانا کیوں ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے روایت پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اول تا آخر عبادت تھی۔ جو اعمال کرنے کے ہوتے تھے آپ اس سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ مثلا روزہ رکھنا بغیر کسی شک شبے کے عظیم عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، خصوصاً جو ایام بیض ہیں 13، 14، 15 کے ایام، ان دنوں میں آپ روزے ضرور رکھتے تھے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے اتنے زیادہ روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ رات کی نفل عبادت، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے ہمارے محبوب پیغمبر، آپ رات میں تہجد پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے نفل ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود دے دے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے مزمل، رات میں اٹھیے، نماز پڑھیے۔ یہ ثابت کر رہا ہوں میں کہ نماز ایک سنت عمل ہے، خواہ وہ قیام اللیل ہو یا وہ تراویح ہو یا وہ تہجد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز رات کی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ بعض صحابہ سمجھتے تھے یہ فرض ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ دو لوگ ان کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، دو فرشتے جہنم کی طرف۔ حضرت ڈر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنایا۔ آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی فی اللیل، عبداللہ بہترین آدمی ہے، کاش کہ یہ رات کی نماز پڑھتے۔ فما فات منہ صلاۃ اللیل بعدہ ابدا، محدثین فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے عبداللہ ابن عمر کی نماز کبھی فوت نہیں ہوئی، رات کی نماز تہجد۔ عمرہ ایک عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں متعدد عمرے کیے۔ حج مسلمان کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا ہے۔ لیکن قبرستان جانا یہ کوئی عبادت ہو، شریعت میں اس کا ثبوت موجود نہیں، بلکہ ابتدا میں جب مسلمان نئے نئے اسلام لائے، اسلام کی تعلیمات سیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں مسلمانوں کا قبرستان جانا منع کر دیا تھا۔ آپ نے مسلمانوں کو روک دیا تھا کہ قبرستان نہ جاؤ، اور پھر آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، فزوروها، بس اب تم اس کی زیارت کر سکتے ہو۔ فإنها مذکرۃ للآخرہ، اس لیے کہ جو قبر کی زیارت کرتا ہے تو یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ پتہ چلا کہ جیسے ہم عام زندگی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، گھر آتے جاتے ہیں، کام پہ آتے جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لوگوں کی خوشی اور غمیوں میں شرکت کرتے ہیں، اسی طرح قبرستان بھی جاتے ہیں۔ یہ ایک مباح عمل ہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، اور جو شخص اس کو عبادت کا شکل دے کے پیش کرے گا اس کی خدمت میں وہ روایت ہم پیش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے، آپ کی طبیعت ناساز تھی اور دنیا میں چند دن زندگی آپ کی باقی تھی، اس وقت میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارا پہ، جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا اتخذوا قبرہ مسجدا، تو یہ لوگ اس کی قبر کو مسجد بنا دیتے تھے اور اس کے اندر تصاویر بناتے تھے، اولئک شرار الخلق عند اللہ، اور یہی اللہ کے ہاں سب سے برے لوگ ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اصل جو شب برات کی فضیلت تھی اللہ سے مانگنا، وہ چھوٹ گئی،
اور دو لایعنیات کی طرف امت چل پڑی، ایک یہ کہ قبرستان میں جا کے میلہ منانا ہے، اور دوسرا یہ کہ نوجوان نسل کو پٹاخوں اور آتش بازی اور فضولیات میں لگانا ہے۔ یہ دونوں کام شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، کوئی شک نہیں، لیکن وہ جانا آپ کا کتنی مرتبہ تھا؟ زندگی میں ایک مرتبہ کی یہ روایت موجود ہے، دوسری مرتبہ کی نہیں ہے۔ کیا آپ باقاعدہ شب برات میں ہر شب برات کو قبرستان تشریف لے گئے ہوں؟ اس کا ثبوت شریعت میں نہیں۔ ہاں ویسے ہی آپ قبرستان ضرور جاتے تھے، کسی کا انتقال ہو جاتا تھا ضرور جاتے تھے، تدفین میں ضرور جاتے تھے۔ شہدائے احد، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کی فاتحہ کے لیے آپ سید الشہداء کی قبور پہ ضرور جاتے تھے۔ اور یہی ہم مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ میتوں کو یاد رکھنا یہ عین سنت ہے۔ فَإِنَّهَا مُذَكِّرَةٌ لِلْآخِرَةِ، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی۔ قبروں کی طرف جانا اور وہاں جا کے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، فاتحہ پڑھنا، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا، سورۃ یاسین پڑھ لینا اور دعائیں کر لینا، یہ سب شریعت ہے۔ لیکن لوگ یہ کام نہیں کر رہے، وہ جن اعمال میں مصروف ہیں وہ اعمال شریعت میں عبادت نہیں۔ اس کے بعد وہ دعا دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پہ تشریف لا کر اپنی شان کے مطابق فرمائی ہے، هل من مستغفر فاغفر له، کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ امت میں کوئی معصوم نہیں ہے، جو معصوم ہے وہ رسول ہے، وہ نبی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ سے قبل آنے والے 1,24,000 انبیاء اور مرسلین جو تشریف لائے ہیں، یہ سب معصوم تھے۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ ان میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے والے عمل سے ان شخصیات کو محفوظ رکھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں امت میں، وہ سب کے سب مغفرت کے محتاج ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ علماء نے ایک عجیب طریقے سے مسئلہ سمجھایا ہے کہ انسان کا جسم آپ دیکھیے، اوپر سے حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مجموعہ ہے، لیکن اس جسم کو آپ ذرا سا کھرے دیں، کھال ہٹا دیں تو اندر خون ہے، اندر گوشت ہے، پیٹ کے اندر وہ کچھ موجود ہے جو سنجیدہ مجلس میں قابل ذکر بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انسان پہ اتنا عظیم احسان فرما دیا کہ یہ تمام چیزیں کھال کے اندر، جلد کے اندر، لباس کے اندر چھپی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ستر میں رکھے، محفوظ رکھے۔ جس طرح ظاہری عیوب انسان کے چھپے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر انسان کے باطنی عیوب بھی ہوتے ہیں۔ ہر انسان سے کہیں نہ کہیں خطا ہوتی، ہر انسان سے کہیں نہ کہیں ایسا عمل ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عیب کو ستر میں رکھیں، چھپا کے رکھیں، اور وہ عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ مغفرت کا پہلا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت ناپسند ہیں جو نافرمانی بھی کریں اور پھر اس نافرمانی پہ اکڑ بھی دکھائیں اور کھلے عام کرتے ہیں۔ استغفار کیا چیز ہے؟
اللہ سے مغفرت کی طلب ہے کہ اللہ جیسے آپ نے میرے ظاہری جسم کو عافیت بخشی ہے، خون کو اپنے مقام میں چھپا کے رکھا ہے، گوشت کو اور نجاستوں کو اپنے مقام میں چھپا کے رکھا ہے، اے اللہ اسی طرح میری باطنی بیماریوں کو بھی چھپا کے رکھیں، اپنی بارگاہ میں اس کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ یہ مغفرت کا فلسفہ ہے۔ یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس معصوم تھی، آپ سے گناہ نہیں سرزد ہوتے تھے، لیکن قرآن نے حکم کیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اے پیغمبر آپ بھی اللہ کی حمد اور ثنا تسبیح کرتے رہیں اور آپ بھی استغفار کرتے رہیں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ استغفار کے درجات ہیں، جب اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اس کے بعد بھی استغفار جاری رہے تو وہ استغفار رفع درجات کا سبب بنتا ہے۔ انبیاء کرام جب استغفار کرتے ہیں تو ان کے مقام اور عظیم ہو جاتے ہیں، اولیاء اللہ جب استغفار کرتے ہیں تو ان کے درجات العلا وہ مزید بلندی کی طرف چل پڑتے ہیں، اور ایک عام مسلمان جب استغفار کرتا ہے تو گناہوں سے معافی کی یہ بھی ایک ترقی ہے۔ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے تو کوئی قتل بھی نہیں کیا، ہم نے کسی کا حق بھی نہیں مارا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر ہم لوگوں کو ان کے ہر عمل پہ مواخذہ شروع کر دیں، حساب کتاب شروع کر دیں، تو اس زمین پہ کوئی جاندار نہ رہے گا۔ انسان تو چھوڑیے، کوئی چوپایا حیوان بھی نہیں رہے گا، اس قدر انسان سے خطائیں اور انسان سے لغزشیں ہوتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں ہر روز استغفار کرتا ہوں، اور 70 مرتبہ استغفار قرآن کریم میں ذکر موجود ہے، 100 مرتبہ استغفار کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ یہ رات یہ صرف اس لیے نہیں تھی کہ ایک رات آئی اور توبہ توبہ استغفر اللہ پڑھ لیا اور صبح ہو گئی، رات گئی بات گئی، نہیں، یہ ٹریننگ ہے، یہ رمضان المبارک کی تیاری۔ ابھی سے یہ تہیہ فرما لیجئے کہ اللہ جتنے گناہ ہو گئے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیں، درگزر کر دیں، اور آنے والے ایام میں میرے اعمال بہتر کر دیں، اچھے کر دیں۔ میرے محترم بھائیوں، استغفار کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کام نہیں ہو رہے، فاقہ کشی ہے، افلاس ہے، ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے۔ اس کا آسان علاج سیکھ لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو تبلیغ کی ہے، اس تبلیغ کو ذرا غور سے دیکھیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، حضرت نوح نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، اس لیے کہ وہ معاف کرنے والے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پہ بارش برسا دیں گے۔ ابھی اس وقت میں مختلف خطوں میں لوگوں سے ملاقات ہوئی، آنا جانا ہوا، لوگ پریشان ہیں، کہتے ہیں بارش نہیں ہے۔ جو کسان ہیں ان کی حالت بیچاروں کی بہت بری ہے، اور نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، استسقاء کیے جا رہے ہیں، لیکن بارش کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو ظاہری اسباب کی طرف ہماری توجہ ہے کہ جی گلوبل وارمنگ ہو گئی ہے اور فلانا ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے، لیکن جو روحانی اسباب ہیں اس پہ کوئی توجہ نہیں۔
کہ کھلے عام انسانوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، کھلے عام اس زمین پہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور اس پیمانے پہ ہو رہی ہیں کہ اب اس کو روکنے والے بھی نہیں رہے، اور پھر کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی۔ بارش تب ہوگی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم پہ آسمان سے موسلا دار بارش برسا دے۔ وَيُمْدِدُكُمْ، اور اللہ تمہاری مدد کر دے، بِأَمْوَالٍ، مال دے کر۔ جن لوگوں کی نوکری نہیں مل رہی، جن کا کاروبار نہیں چل رہا، جن کے پاس رزق کی تنگی ہو رہی ہے، ان کے لیے جواب قرآن میں آ گیا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ مدد کر دیں گے تمہاری مال دے کر۔ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے بھی دے دیں گے، اولاد بھی دے دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں دنیا کی دو خوشیاں بہت عظیم ہیں، حق حلال کا مال وسیع ہو، برکت والا، یہ مال مبارک ہے، بشرطے کہ اس میں اللہ اور دین کے حق کی ادائیگی ہو رہی ہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اولاد نصیب کر دیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جو فرمان بردار ہو، سانپ اور بچھو جیسی اولاد سے اللہ محفوظ رکھے۔ تو فرمایا یہ تمام چیزیں کب ملیں گی؟ جب آپ استغفار کریں۔ استغفار کے لیے مسجد میں ہونا ضروری نہیں ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، کسی خاص حالت میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑی حالت میں بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی۔ سورۃ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو چلتے پھرتے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو بیٹھ کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اور جب وہ لیٹے ہوئے ہوں زمین پہ تب بھی اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں۔ هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کو معافی دے دوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس عظیم رات کے مبارک لمحات کی برکت سے معافی دے دے۔ وَهَلْ مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقُهُ، اور ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں۔ رزق کسے کہتے ہیں؟ عوام سمجھتی ہے کہ رزق روٹی پانی کو کہتے ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہو، معدہ بھرا ہوا ہو تو یہ رزق ہے۔ رزق کا مفہوم میرے بھائیوں اس سے بہت وسیع ہے۔ آپ کے جسم کی جتنی بھی ضروریات ہیں، سانس سے لے کر پانی تک اور پانی سے لے کر کھانے پینے تک، یہ آپ کی جسمانی رزق ہے۔ اور اسی طرح روح ہے، جب تک روح جسم میں ہے تو جسم قیمتی ہے، جسم قابل احترام ہے، جسم انسان ہے، اور جب یہ روح اس میں سے نکل جائے تو پھر یہ جسم کسی کام کا نہیں ہے۔ اس روح کے لیے بھی رزق ضروری ہے۔ عوام الناس کہتی ہے والعیاذ باللہ کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ آپ نے اپنی روح کو حرام کھانے کا عادی کر دیا ہے۔ جیسے جسم رشوتیں اور حرام مال کھا کھا کے موٹا ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے، اس نے غذائیت تو اس کو دے دی، لیکن یہ غذائیت ایک دن اس کو لے ڈوبے گی۔ اسی طرح روح کی غذا کے اندر بھی حلال و حرام دیکھنا پڑے گا، اور قرآن کریم، نماز، اللہ کا ذکر، تسبیح، نیک یادیں، نیک لوگوں کے قریب رہنا، قرآن و سنت کی تعلیمات سننا، سیکھنا، اسلام کا پیغام کو غور کرنا، اور کسی کی مدد کرنا، کسی کی ہمدردی کرنا، کسی کے کام آ جانا، یہ سب روح کی غذا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَلْ مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقُهُ، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دیتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں رزق بمعنی توفیق کے، ہے کوئی شخص جو نیکی مانگے، جو خیر مانگے، جو حسنات مانگے، جو سعادتیں مانگے تو آئے اور لے لے، ہم اس کو دینے لگیں۔ شب برات کے گزر جانے کے بعد ہمارے اخلاق میں فرق آ گیا، ہمارے اعمال بہتر ہو گئے، ہمارے رویے لوگوں کے ساتھ اچھے ہو گئے، ہم نے پڑوسیوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا، ہم نے حقوق العباد کا خیال رکھنا شروع کر دیا، تو مبارک ہو آپ کی شب برات عند اللہ مقبول ہوئی ہے۔ اور اگر شب برات گزر گئی اور جیسے تھے ویسے ہی رہے تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ نہ آپ کو مغفرت ملی، نہ آپ کو رزق ملا، جسمانی طور پہ بھی نہیں اور روحانی طور پہ بھی نہیں۔ وَهَلْ مِن مُبْتَلًا فَأُعَافِيهِ، اور ہے کوئی مبتلا، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی کسی پریشانی میں، آئے مجھ سے مانگے فَأُعَافِيهِ، میں اس کو عافیت دے دوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص دعائیں مانگ رہا تھا، اے اللہ جنت میں فلاں محل ضرور دے دینا، اور اے اللہ جنت میں حسین قسم کی خواتین اور حوریں ضرور دے دینا، اور اے اللہ فلاں قسم کے کھانے دے دینا، اس طرح کی تفاصیل اس میں تھی۔ فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، کیسی دعا کر رہا ہے؟ اس نے دعا کی اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، فاستنار وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا، آپ خوش ہو گئے، اور آپ نے فرمایا اب جو اس نے دعا کی ہے یہ دعا بہت ہی زبردست ہے۔ عافیت، آپ خیریت سے ہیں، آپ کی جسم برابر ہے، صبح سے شام ہو گئی، آپ زندہ رہے، کسی حادثے کا شکار نہیں ہوئے، آپ کی آل و اولاد خیر و عافیت سے ہے، گھر میں سب کچھ خیر اچھا چل رہا ہے، کوئی نئی مصیبت نازل نہیں ہوئی، یہ عافیت ہے۔ آپ ایمان کے اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں آنے جانے کی توفیق دے دی، نماز پڑھنے کی توفیق دے دی، اپنے اللہ کے سامنے سر زمین پہ رکھنے کی توفیق مل گئی، یہ عافیت ہے۔ نیک اعمال کی طرف توجہ ہو گئی، قرآن کریم کی تلاوت کر لی، لوگوں کے بارے میں اچھے جذبات پیدا ہو گئے، لوگوں کے بارے میں خیر خواہی پیدا ہو گئی، یہ عافیت ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، 3 کام کرنے کے ہیں جو حدیث شریف میں موجود ہیں۔ نمبر 1، استغفار کی کثرت۔ استغفار زبان سے ہوگا، لیکن زبان آپ کے ضمیر کی ترجمان ہے۔ فارسیان کہتے ہیں منچ میں گویم و تنبور منچ میں گوئی، میں کیا کہتا ہوں اور میرا تنبور کیا کہتا ہے، یہ نہ ہو کہ اندر کچھ اور باہر کچھ اور۔ علیاذ باللہ واستغفر اللہ، پھر وہ منافقت شروع ہو جاتی ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافقین شہادت دیتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، زبان سے، دل سے نہیں دیتے تھے۔ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ نے ان کو ایکسپوز کر دیا کہ یہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، جو زبان سے کہہ رہے ہیں دل میں ان کے نہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہو چکا ہے اس پہ ندامت کا اظہار کریں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ جی میری کیا استغفار ہوگا، میری کیا شب برات ہوگی، میں تو بہت بڑا گنہگار اور میں نے تو فلاں گناہ کیے ہیں۔ تو ایک اللہ کے ولی اس کی بات سن رہے تھے، فرمایا کہ یہ جو تمہارا احساس پیدا ہو رہا ہے نا کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، یہ احساس ہی قبولیت کی علامت ہے۔ واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ احساس پیدا ہو جانا ایک بہت بڑی نعمت، اور اس شخص کو اللہ نے توفیق دے دی توبہ کی، اور وہ ٹھیک ہو گیا۔
تو جن لوگوں کو احساس ہے ان کو بشارت ہو، ان کو مبارک ہو، آپ کے دل میں اللہ کی طرف، اللہ کا خوف، اللہ کے حکم کے ماننے کا جذبہ موجود ہے۔ جس دن خدا نہ خواستہ یہ احساس بھی جاتا رہا، حدیث میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو بندہ چاہتا ہے وہ کرتا۔ دوسری چیز وَهَلْ مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقُهُ، رزق اللہ سے مانگیے، اللہ پہ توکل کیجئے، اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگیں جیسے ایک بچہ اپنے ماں باپ سے مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اسحار میں مانگے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ بہترین موقع انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کا آ رہا ہے، ہر مسلمان سحری میں اٹھا ہوتا ہے، کچھ پہلے اٹھ جائیں اور اللہ کے حضور میں مانگیے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، قرآن نے کہا ہے کہ جو ہم سے مانگے گا ہم اسے دیں گے۔ اللہ سے مانگنے کے لیے عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ ایک اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی کسی کو کچھ دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک سوکھا پتا جو درخت سے ٹوٹ کے زمین پہ نہیں گرتا، یہ توحید کا عقیدہ ہے۔ اس کے اوپر مضبوطی سے قائم ہونا یہ ایمان کی سلامتی کے لیے شرط ہے۔ وَهَلْ مِن مُبْتَلًا فَأُعَافِيهِ، اور یہ زندگی ہے، زندگی میں عروج و زوال آتے ہیں، زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، اس وقت میں بھی اللہ ہی سے مدد مانگنی ہوگی، اس وقت میں بھی اللہ ہی کو یاد کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ دنیا بھی اچھی گزرے گی، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں اور آپ کو اجر عظیم اللہ کے فضل سے عطا کر دیں گے۔